جو آئے مقدسہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ بڑا ہی شدید ہے۔ یعنی اللہ خود ڈرنے کا حکم عطا فرما رہا ہے۔ کہیں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب خوف خدا کرنا، خوف خدا کے اندر رونا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور جو خوف خدا سے روتا ہے اس کو اللہ رب العزت ایک جنت نہیں 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ یہ بات میں نے کسی ملا قاری پیر فقیر کی نہیں کی، رب کی ہے اور رب کے قرآن سے کی ہے۔ رب سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو رب ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جنگل کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کر رہا تھا، اچانک مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ بچہ بڑی آہوزاری کے ساتھ، بڑی تڑپ کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ بلند آواز سے زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ بچہ کسی تکلیف کے اندر ہوگا۔ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے تلاش کیا کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کرتے کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے ایک جھونپڑی میں ایک بچے کو سجدے میں سر رکھ کر روتے ہوئے دیکھا، زار و قطار رو رہا تھا۔ وہ روئی جا رہا ہے، میں تھوڑی دیر پاس بیٹھا، پھر میں نے اس کو ہلایا اور اس کو کہا کہ بچے تجھے کیا غم پہنچا ہے، تجھے کس چیز نے رلایا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے؟ بچہ رو کے عرض گزار ہوا اے اللہ کے ولی بایزید بسطامی، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، نہ مجھے کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے۔ بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بچے پھر تو اتنے زار و قطار کیوں رو رہا ہے، اتنی تڑپ کے ساتھ، اتنے غم کے ساتھ، اتنی گریہ زاری کیوں کر رہا ہے؟ بچہ کہنے لگا اے اللہ کے ولی، آج صبح میں نے دیکھا میری ماں صبح کا ناشتہ بنانے کے لیے آگ جلانے لگی۔ اس نے بڑی بڑی لکڑیاں رکھی، چولہے کے اندر بڑی بڑی لکڑیاں رکھ کے ان کو جلانے لگی۔ کافی دیر وہ ان لکڑیوں کو آگ لگانے کی کوشش کرتی رہی مگر آگ نہ لگی۔ پھر اس نے چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی لکڑیاں اکٹھی کی، تنکے اکٹھے کیے، پھر ان تنکوں کو، چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ان بڑی لکڑیوں کے درمیان چولہے میں رکھا، پھر اس نے ان کو آگ لگائی، ان چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگ گئی، اور جب چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگی ساتھ بڑی لکڑیوں کو بھی آگ لگ گئی، اور وہ آگ اس قدر شدید بھڑک اٹھی کہ میری ماں نے پورا ناشتہ تیار کر لیا۔ تو میرے دل کے اندر گمان پہنچا کہ کل بروز محشر رب نے اگر جہنم کے اندر شداد نمرود اور اپنے بڑے بڑے نافرمانوں کو ڈالا اور رب کے فرشتے ان جہنمیوں کو آگ لگانے لگے اور ان کو آگ نہ لگی، تو میں کہیں چھوٹا سا 8 سال کا بچہ بھی ان کی آگ جلانے کے کام نہ آ جاؤں۔ کہیں رب مجھے بھی ان بڑے بڑے فرعونوں کو آگ کے اندر جھونکنے کے لیے، آگ کو جلانے کے لیے مجھے بھی کہیں آگ کے اندر نہ پھینک دے۔ تو میں رب کے خوف سے، خوف الہی سے رو رہا ہوں۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے پر والی من خاف مقام ربہ جنتان، اے بایزید اس بچے کو کہہ کہ رب نے تیرے لیے ایک نہیں 2 جنتوں کا وعدہ فرما دیا۔ رب کو بندہ جس حال میں بھی پکارے، رب بندے کو یاد کرتا ہے، رب بندے کو جواب دیتا ہے۔
ایک بڑا مشہور واقعہ میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا. ایک ہندو اپنے بت خانے کے اندر اپنے بت کے سامنے، صنم کہتے ہیں بت کو، وہ اپنے بت کے سامنے اپنے بت کی پوجا کر رہا تھا. وہ پچھلی رات بت خانے میں بیٹھ کر یا سانامی یا سانامی یا سانامی، اے میرے بت، اے میرے بت، اے میرے بت پکار رہا تھا، اپنے بت کی عبادت کر رہا تھا. لکھنے والے نے لکھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آ رہی تھی، یا ابدی یا ابدی یا ابدی. جبریل علیہ السلام پوچھنے لگے، یا باری تعالیٰ تو کس اپنے بندے کو جواب دے رہا ہے کہ لبیک یا ابدی، لبیک یا ابدی، لبیک یا ابدی، اے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جبریل میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے اور اس کی پکار میں اس کو جواب عطا فرما رہا ہوں. جبریل کہتا ہے کہ میں نے کل جہاں کی مساجد کو دیکھا، مساجد خالی، مساجد کو تالے لگے، رات کا پچھلا پہر ہے. میں نے جگہ جگہ چپے چپے اس بندے کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ یہ کون سا رب کا برگزیدہ بندہ ہے جس کو رب عرشوں سے آوازیں دے رہا ہے، لبیک یا عبادی، اے بندے میں حاضر ہوں، لبیک یا عبادی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، لبیک یا عبادی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. تو میں نے کل جہاں کے اندر تلاش کیا، مجھے کہیں کوئی نیک بندہ نہ ملا، مگر ایک بت خانے کے اندر، ایک بت کے سامنے ایک ہندو جو یا سانامی یا سانامی یا سانامی پکارتے پکارتے بھول گیا، اور یا سانامی یا سانامی یا سانامی کہتے کہتے اس کے منہ سے نکل گیا یا سامادی، یعنی اس کے منہ سے غلطی سے رب کا نام نکل آیا. تو رب نے اسی وقت جواب دیا، لبیک یا عبادی، اے بندے میں حاضر. جبریل کہتا ہے، یا باری تعالیٰ وہ تو ہندو ہے، وہ تو تجھے مانتا ہی نہیں ہے، غلطی سے، غیر ارادے سے، بغیر ارادہ، بلا ارادہ اس کے منہ سے تیرا نام نکل آیا ہے. وہ تو اپنے صنم کو، اپنے بت کو پوج رہا تھا، اپنے بت کو پکار رہا تھا، تو تو نے اس کی بات کو، اس کی پکار کو سنتے ہوئے اس کو جواب عطا کر دیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جبریل وہ اپنے بت کو بارہا 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 پکار رہا تھا، یا سانامی یا سانامی یا سانامی، اے میرے بت، اے میرے بت، اے میرے بت، مگر بت جواب نہیں دے رہا تھا. اگر غلطی سے بھی اس نے میرا نام لے لیا ہے، مجھے پکار لیا ہے، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو اس کا ایمان ڈگمگا جاتا. آج اس نے غلطی سے مجھے پکارا ہے، مگر میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ اگر کوئی غلطی سے بھی مجھے پکارے تو میں اس کو جواب نہ عطا فرماؤں. اگر کوئی بت خانے میں بیٹھا کوئی ہندو غلطی سے یا سانامی پکارتے ہوئے غلطی سے یا سامادی پکارے، رب اس کو جواب دیتا ہے. تو اگر کوئی بندہ جامع مسجد مکی مدنی کے اندر، محلہ وزیر ٹاؤن کے اندر بیٹھ کر رب کے بابرکت اور معطر اور مقدس گھر کے اندر بیٹھ کر رب کو پکارے گا تو کیا رب جواب نہیں دے گا؟ رب جواب دینے والا ہے. بندے کی پکار کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، بندے کی پکار کے اندر سچائی ہونی چاہیے، وہ خالصاً اللہ کی ذات کو پکارے. اور ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل کیا تم میرے جانے کے بعد بھی کائنات کے اندر، دنیا کے اندر آیا کرے گا؟ تو کب آئے گا میرے بعد؟ جبریل کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں آیا کروں گا. حضور نے فرمایا کب آئے گا اور کن لوگوں کے پاس آئے گا اور کیا کرنے آئے گا؟ تو جبریل کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد جب بھی آپ کے امتی رب کے ذکر کے لیے اور آپ کے درود کے لیے محفل کا انعقاد کریں گے، مجلس کا انعقاد کریں گے، میں فوراً اس مجلس کے اندر آؤں گا اور ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے نورانی پروں کو بچھا کر ان ذکر کرنے والوں پر اپنے پروں کا سایہ کر دوں گا. تو یہ ذکر کرانے کے بڑے فائدے ہیں، رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے کے، رونے کے
بہت زیادہ فوائد ہیں یہ رونا، ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا اپنا شب برات کے موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے اندر مدینہ المنورہ کے قبرستان کے اندر جا کر زار و قطار رو رہے تھے، اور آپ کے ہاتھ یوں نہیں تھے، یوں تھے۔ اللہ رب العزت کا نبی ایسے ہاتھ اٹھا کر زار و قطار رو رہا ہے، اور آپ کی بغلوں سے نور کی لاٹیں نمودار ہو رہی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے چھت پر چڑھی، چھت پر دیکھا کہ حضور قبرستان کے اندر موجود، حضور جنت البقیع کے اندر موجود۔ تو میں گئی تو میں نے دیکھا حضور نے ایسے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، اور اپنی امت کی غمخواری میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور حضور کی بغلوں سے نور کی مینارے نکل رہے ہیں، نور کی لاٹیں نمودار ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گریہ زاری پیش کرنا حضور کی سنت ہے۔ حضور نے قوم خوف خدا کے اندر رونے کا درس دیا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر گڑ گڑا کر لمبی لمبی دعائیں کیا کریں۔ یاد رکھیے دعا کو ہلکا نہ گردانہ کریں۔ آج ہمیں خود ڈر لگتا ہے کہ لمبی دعا کر لیں تو لوگوں کو یہ نہ ہو گئے تو مولوی تو چھانے نہیں چھڈن ڈیا ہاں کما کاجا تے جانا۔ حالانکہ جس قدر نماز ہے نا اسی قدر دعا ہے، بلکہ الدعاء مخ العبادۃ، نماز بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ جتنی چاہیں کر سکتے ہیں، چاہے گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے آپ دعا کریں، تو جتنا آپ کے پاس وقت ہو تہجد کے وقت اٹھیں اور مسلح بچھائیں، نوافل کی ادائیگی کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الخیر پڑھیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور اپنی حاجتیں دنیا داروں کی بارگاہ میں رکھنے کی بجائے اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ کر رب سے خوب رو رو کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کیا۔